جرمنی میں ہمارے ایک شاگرد تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے جرمنی میں جب میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو میرا ارادہ تھا کہ میں جرمنی ہی میں رہوں گا، کیونکہ وہاں لائف کو جس طرح سے وہاں انجوائے کیا جاتا ہے یہاں ہم نہیں کر سکتے، بے روزگاری نہیں ہے، غربت نہیں ہے، بہت اچھا ماحول ہے جو ایک آج کل ایک سمجھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے ایک واقعہ دیکھا تو میں نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ وہ واقعہ کیا دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت کو میں نے دیکھا واکر پہ ایک چھوٹی سی بچی کو لے کے پارک میں گھوم رہی ہے۔ مجھے بڑا اچھا لگا کہ پہلی دفعہ کسی بوڑھی عورت کے گود میں کوئی پوتی نواسی دیکھی تھی، تو مجھے اچھا لگا کہ چلو یہاں بھی بوڑھی عورتوں کے پاس کوئی پوتے نواسے ہوتے ہیں جس سے وہ بیچاری دل بہلاتی ہیں۔ بوڑھوں کو تو یہی چاہیے نا، ان کا تو کھلونا ہے یہ۔ کہہ رہے میں جب قریب گیا تو میں حیران ہو گیا کہ وہ بچی نہیں تھی بلکہ گڑیا تھی، ڈال تھی وہ۔ تو میں نے کہا کہ میں اپنے خاندان کو یہاں کبھی بھی آباد نہیں ہونے دوں گا، بڑھاپا بڑا خطرناک ہے یہاں کا۔ اس بوڑھی عورت کی گود میں کوئی پوتی نواسی نہیں ہے، یہ بیچاری اپنی لائف کو کیسے انجوائے کر رہی ہے، اس کو کسی نے بازار سے گڑیا خرید کے دے دی ہے۔ جیسے چھوٹی بچیاں گڑیوں سے دل بہلاتی ہیں تو یہ بھی گڑیوں سے۔ تو جرمنی نے کتنی ترقی کر لی مگر وہ انسان کی فطرت کو تبدیل بولو بھائی نہیں کر سکے۔ وہاں بھی بوڑھی عورتوں کو چھوٹے بچے چاہیے، وہاں بھی بڈھوں کو پوتے نواسے چاہیے۔ سائنس کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لے، آپ فطرت کے اصول تبدیل نہیں کر سکتے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے۔ تو کہہ رہے میں نے ارادہ کیا بھائی یہاں جاب کرنے آؤ، پڑھنے آؤ، خاندان یہاں آباد نہ کرو ورنہ ہمارا بڑھاپا بھی ایسا ہی ہوگا، ہمیں نہ کوئی پوتا ملے گا نہ کوئی نواسا ملے گا، ہم بھی گڈوں سے کھیل رہے ہوں گے۔ بوڑھی عورتیں گڑیا سے کھیل رہی ہیں تو ہم گڈوں سے کھیل رہے ہوں گے، یہی ہوگا، یا ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے، ڈرامہ دیکھ رہے ہوں گے۔ تو میرے بھائی یہ جو خاندانی نظام ہے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ فرانس کے بارے میں ایک وہیں کے کالم نگار نے مضمون لکھا، اس مضمون کا عنوان تھا فرانسیسی اور کتے۔ فرانسیسی اور مضمون انگلش میں تھا، میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں اردو میں، کہ اس نے بتایا کہ فرانس میں جو بے انتہا کتے پالنے کا رواج ہے، ہر گھر میں کتا، اور کتوں سے اتنی محبت کرتے ہیں اور جائیدادیں کتوں کے نام کر کے چلے جاتے ہیں، اس کی وجہ کتوں سے محبت نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو انسانوں سے محبت ملنا ختم ہو گئی ہے۔ کوئی محبت کرنے والا ہے ہی نہیں۔ کیوں محبت کرے گا جب خاندانی نظام ہی تباہ و برباد ہو گیا، بھائی بہنوں کا رشتہ ختم ہو گیا؟ تو محبت کر، جب ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں داخل کیا جا رہا ہے جن سے سب سے زیادہ محبت کی جاتی ہے، تو محبت ان کو کہاں نظر آئی؟ کتوں میں۔ ان کو پتا ہے کتے کو روٹی کھلاؤ تو دم ہلاتا ہے، اپنی اولاد کو روٹی کھلاؤ گے وہ آپ کی فرما برداری نہیں کرے گا، وہ کہے گا آپ کا بنیادی حق تھا مجھے روٹی کھلانا، آپ نے گورنمنٹ کے قانون کی بیس پہ مجھے روٹی کھلائی ہے، یہ حکومت کا قانون ہے کہ ابا روٹی کھلائیں گے اپنی اولاد کو، زبردستی لی جاتی ہے، اس کی جیب سے چھینے جاتے ہیں پیسے اپنی اولاد کو دینے کے لیے۔ تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ فیوچر آپ کا بھی ایسا ہو؟ بتائیے میرے بھائی۔ تو یقیناً یہ غلط ہے، اس پہ اور بھی بہت کچھ ہے کہنے کے لیے۔ خاندان میں کیا ہوتا ہے، انسان کیسے اس پہ ذمہ داریاں آتی ہیں، بھائی پہ بہنوں کی ذمہ داریاں آتی ہیں، تو وہ بہت ساری برائیوں سے بچا رہتا ہے۔ کہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جب ان کی بیٹی پیدا ہوئی تو انہوں نے برائیوں سے توبہ کر لی، اپنی بیٹیوں کا خیال آیا۔ ایک شرابی آیا میرے پاس، وہ شراب پیا کرتا تھا، کہتا ہے میری جب شادی ہوئی اور میری بیٹی پیدا ہوئی تو میں نے شراب اسی دن سے چھوڑ دی ہے۔ کیوں؟ میں نے کہا کہ اگر میری بچی جوان ہوگی لوگ کیا کہیں گے، شرابی کی بیٹی ہے، میری بچی کا مستقبل تو تباہ ہو جائے گا۔ کوئی مکمل بچ جاتا ہے برائیوں سے، کسی کی برائیوں میں کچھ کمی آ جاتی ہے، لیکن یہ خاندان ہے جو انسان پہ پابندیاں لگاتا ہے اور بہت ساری برائیوں سے انسان کو روکتا ہے۔ اس پر بہت کچھ ہے کہنے کے لیے لیکن میں بات کو سمیٹ رہا ہوں۔ تو میں صرف آپ سے ایک بات عرض کروں گا کہ بتاؤ یہ ہماری ذمہ داری ہے یا نہیں ہے کہ ہم اس فیملی سسٹم کو بچائیں؟ ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟